دیکھ رہے ہیں, دیگر امور کو بھی دیکھ رہے ہیں. بڑی اہم قانونی نظر انی ہوتی ہے کیسز پر. سعید خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. 3 موضوعات پہ بات کریں گے. ایک جو جلسہ کینسل کیا گیا, دوسرا اسلام آباد کے تینوں حلقوں کے اوپر کیا پیش رفت ہوئی ہے. سعید صاحب تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کیا ہو رہا ہے, کیا سمجھتے ہیں تینوں حلقوں کے حقیقی ایم این اے کون ہیں اور یہ کیس کب تک حل ہو جائے گا؟ جو آج کی سچویشن یہ ہے, ناظرین کو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ جسٹس جہانگیر صاحب آج بہت اگریسو ہوئے, صحیح, کیونکہ الیکشن کمیشن اور بٹھا جو یہ تینوں امیدوار ہیں انہوں نے عدم اعتماد کا بھی اس پہ اظہار کیا. اور اس کے علاوہ الیکشن کمیشن سے فیصلے بھی کروایا, اسٹے کے لیے اپلیکیشنیں بھی کی. جو ایک پروسیس چل رہا تھا, یہ ٹوٹل 180 دن میں سارا کنکلوڈ کرنا ہوتا ہے. تو انہوں نے اس کرنے کے بجائے انہوں نے درمیان میں راستہ نکالا. جج صاحب نے بار بار آرڈر کیا, نہ انہوں نے فارم 45 دیے نہ 47 دیے, اور اس کو باقاعدہ طور پہ جرمانہ بھی کیا گیا. آج جج صاحب نے سب سے پہلے جو پروسیڈنگ تین حلقوں میں کی ہے, کیونکہ میں کچھ کینڈیڈیٹ کا خود بھی وکیل ہوں, تو جج صاحب نے سب سے پہلے جو لا تھا نا, لا کی وہ سارے وکلا جو تھے ان کے سامنے, ساری پارٹیوں کے وکلا کے سامنے لا کو ریڈ کروایا, اور اس میں یہ چیز کروا دی کہ کیس جو ہے ڈے ٹو ڈے چلے گا, اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے, اور جو اس میں پیشی لے گا یا اس میں ایڈجسٹمنٹ لے گا اس کو 1.5 لاکھ تک جرمانہ بھی ہوگا. اور اس نے جج صاحب نے پھر وہ کرنے کے بعد لوگوں کے ان کو ایک پارٹی کو علیحدہ سنا, اور ایک کی ڈیٹ انہوں نے صبح کی ڈال دی, ایک کی اگلے دن کی ڈال دی, یعنی کہ 9, 10 اور 11 ڈیٹ ڈال دی ہے. اور 10 یہ آر او کو بھی, الیکشن کمیشن کو بھی, ان کو بھی انہوں نے طلب کیا, اور کینڈیڈیٹ کو 20-20 ہزار روپے جرمانہ بھی ان کو کر دیا. اب ان کی مجبوری بن گئی ہے کہ انہوں نے اکارڈنگ ٹو لا, قانون کے مطابق جج صاحب نے کہا کہ میں نے اس کا فیصلہ کرنا, جو ڈلے ہو گئے. میں آپ کو ایڈوانس بتا دیتا ہوں, اگر جہانگیر صاحب نے یہ سنا, ایک اور بھی جہانگیر صاحب کے خلاف ہو رہا ہے کہ ان کو تھریٹ دیا جا رہا ہے, پہلے کچھ اور تھا, اب ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو لا کی ڈگری ہے یہ جعلی ہے. میرے انفارمیشن کے مطابق یہ تقریباً 4:30 بجے اجلاس بھی ہے جوڈیشری کا جدید کا. تو یہ جج صاحب بھی چاہتے ہیں کہ میں اس کیس کو جلدی ختم کروں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ پروسیس رہا تھا جس طرح سسٹم چل رہا ہے نا جی, تو یہ ایک مہینے انجم وکیل کے حوالے سے ایک بڑی جنگ شروع چکی ہے. کئی بار عدالت میں انہوں نے طلب کیا تھا, نہیں آئے. کیا جو اس وقت جو نون لکھیا مینیز ہیں, تو انہیں عدالت کی کنٹمپٹ آف کورٹ ان کے اوپر لگ رہی ہے؟ جی بالکل ان کی لگے گی. اگر انہوں نے بین حلفی بھی ساتھ دینے, یہ ان کو جیل میں بھی جانا پڑے گا. اور میں اگر اکارڈنگ ٹو لا قانون کے مطابق فیصلہ ہوا, سیٹیں بھی جائیں گی, ان کو جرمانے بھی ہوں گے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ جیل میں بھی جائیں گے ٹیمپرنگ میں. دوسرا مجھے یہ بتائیے گا کیا وجہ ہے, جلسے کو اتنی تیاریاں تھیں اور روچ پر تھی, اللہ کر کے آپ کو اجازت ملی تھی جلسہ کرنے کی, کیا محرکات ہیں؟ سیکورٹی ایشو تو مجھے نہیں لگ رہا. ابھی محرم آج سٹارٹ ہوا ہے, کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ سر پنجابی دی کہاوت ہے, آٹا گنڈی ہلدی کیوں نہیں. آٹا گنڈی ہلدی کیوں نہیں, آٹا گنڈی ہلدی کیوں ہے, کیوں ہے. ٹھیک ہے. گل کرنے کا مقصد, یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو انتظامیہ ہے اور حکومت یہ ڈری ہوئی ہے, ان کو پتہ ہے کہ جو عوام ہے عوام خان صاحب کے ساتھ کرنا. یہ سارے کے سارے ڈرامے جو این او سے جاری کیا گیا, یہ ہائی کورٹ نے اجازت دی تھی, بابر صاحب کے کورٹ سے ہمیں اجازت ملی تھی. اس کے بعد این او سے جس طریقے سے ہم نے لیا, آپ نے دیکھا عامر مغل صاحب ادھر گئے تھے, ڈی سی آفس سے ان کو گرفتار کر لیا گیا. پھر جاری کرنے کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی تیاری اتنی ہے کہ لوگ بڑا تاڑا آ گئے, کنٹینر آ گئے, آدمی آ گئے, آنے کے باوجود انہوں منٹوں سیکنڈوں میں گھنٹوں میں وہ صحیح سے جا گئے, لوگ آنے شروع ہو گئے. تو ان کی جو چھٹی ایسی وہ ان کو برداشت نہیں ہو سکے, ان کو یہ بات پسند نہیں ہے. سر انہیں یہی ہے نا کہ پبلک خان صاحب کے ساتھ کریں, پبلک خان صاحب کے ساتھ کریں. آگے پھر انہوں نے کینسل کر کے, ان کا پری پلان تھا کہ یہ نوٹیفکیشن جو انہوں نے این او سے دیا تھا وہ کینسل کیا. اس کے بعد موجود اگر لوگ یہ لیڈرشپ ادھر آئیں گے تو ہم ان کے ایف آئی آر دیں گے, 145 نافذ کریں گے. تو یہ ان کا پلان تھا, اور تو کوئی پلان نہیں تھا. اسی لیے انہوں نے یہ سارا سسٹم کیا. یہ محرم وغیرہ کا محرم وغیرہ تو یہ بات عوام اس وقت جو کہہ رہی ہے, عوام کہہ رہی ہے کہ پی ٹی آئی والوں سے جلسہ ہو ہی نہیں سکا ہے, اختلافات کے مربت کو لایا جائے, مربت یہ ہے کہ جلسے کرے گا. یہ دیکھیں جو پبلک ہے, پبلک کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ کافی ٹائم
صحیح، جو پبلک یہ چاہ رہی ہے، ورکر یہ چاہ رہا ہے کہ ہمیں کوئی لیڈ کرنے والا ہو، بالکل ہمیں کوئی لیڈ کرنے والا ہو، ہمارے آگے کھڑا ہو، ہم اس کے پیچھے کھڑے ہوں. پبلک تو آتی ہیں، آپ نے دیکھا پبلک جہاں بھی خانسا کو پبلک ادھر آ جاتی ہے، لیکن انہیں لیڈ کرنے والا نہیں ہوتا. جو ہماری لیڈرشپ آتی ہے وہ پریس کانفرنس کرتی ہے اور چلی جاتی ہے. پبلک یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ ہمیں لیڈ کیا جائے، لیڈ کر کے ہاں. تو اس کے لیے وہ سارے لوگ یہ ابزرو کر رہے ہیں کہ جو شیخ افضل مروت ہے وہ لیڈ بھی کرے گا اور ساتھ نکلے گا. لوگ یہ بقایا جو ہیں یہ لیڈ نہیں کر سکتے، یہ آتے ہیں پریس کانفرنس کی آتے ہیں کہ یہ چلے جاتے ہیں، لیکن جو پارٹی دوسری کور کمیٹی جو ڈیسیژن لیتی ہے اس کے مطابق پھر پارٹی میں فیصلے کرنے ہوتے ہیں. یہ سب زبردست، تھینک یو سو مچ جی. بالکل یہ صحیح